الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وجاء في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر ثلاثا لا تؤخرها الصلاة إذا دخل وقتها والجنازة إذا حضرت والأئم إذا وجدت لها كفوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. گزشتہ جمعہ کو نکاح کے عنوان پر بات چھڑ گئی تھی. کچھ باتیں پوری تو نہیں، کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے نکاح کے متعلق آ گئی. بہت سارے باتیں جو باقی ہیں جس کی طرف میں نے اخیر میں اشارہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تفصیل گفتگو اگلے مجلس میں ہوں. دیکھیں اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے لیے جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے، جتنی زیادہ استعمال کی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اس چیز کو بندوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا کیا ہے؟ نظام، قانون ہے. یہ نکاح یہ بھی بندوں کی ضرورت ہے اور ہر ایک بندے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بعض لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور بعض کو نہیں، اور فلاں مذہب کے ماننے والوں کو اس کی ضرورت ہے اور فلاں مذہب کے ماننے والوں کو اس کی ضرورت نہیں. اگر کوئی مرد ہے تو اس کی ضرورت ہے، عورت ہے تو اس کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں. دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے یہ اس کی ضرورت ہے. جب انسان ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کی ضرورت اس کے دل میں اللہ پیدا کر دیتے ہیں، اللہ اس کی فطرت میں اس کی خواہش ڈال دیتے ہیں. تو ہر انسان کی یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے نکاح کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا، سستا کر دیا. یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہمارا طرز ہے، یہ ہم لوگوں کی گندی رواج ہیں، گندے رسومات ہیں جو ہم لوگوں نے
نکاح کو آج کے زمانے میں مشکل بنا کے پیش کر دیا ہے، ورنہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ نکاح آسان ہے، نکاح کو آسان کرو، اور صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول نے خود امت کے سامنے نکاح کو آسان کر کے پیش کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اتنا آسان نکاح۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، نام سنا ہوگا آپ نے، مہاجر صحابی ہے۔ مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اسلام کے خاطر اور اللہ اس کے رسول کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ میں آیا ہو اور اخیر تک اپنے ایمان پر باقی رہا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہیں اور مہاجر صحابی ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ بھی کون ہیں؟ مہاجر صحابی۔ لیکن تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، تمام صحابہ کرام کا اللہ کے رسول سے ایک خاص تعلق تھا اور ایک گہرا تعلق تھا، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان صحابہ میں سے ہیں جو اخص الخواص میں گنے جاتے ہیں۔ اخص الخواص 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے صراحتاً بیان فرمایا کہ یہ جنتی، فلاں جنتی، ابو بکر صدیق جنتی، عمر فاروق جنتی، عثمان جنتی، اور علی جنتی، طلحہ جنتی، سعد جنتی۔ تو اس میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جنت۔ 10 مبشرہ، 10 ایسے صحابہ ہیں جن کو دنیا میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ ان 10 صحابہ میں، خوش نصیب صحابہ میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے رشتہ دار بھی ہے۔ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہیں تو ان کے لباس پہ پیلے کلر کا نشان لگا ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، یہ کپڑوں پر پیلے کلر کا نشان یہ کیسا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے نکاح کیا ہے اور جس کی وجہ سے میں نے خوشبو لگائی، یہ خوشبو کا پیلے کلر کا نشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، ولیمہ کیا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اولیم ولو بشأتین، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مکمل۔ پھر اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اے عبد الرحمن بارک اللہ لک وعلیک، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمہیں اور تمہاری گھر والی کو دونوں کو برکتوں میں ساتھ جمع فرمائے۔ اللہ کے رسول نے ان کو کیا فرمایا؟ دعا فرمائی۔ بات پوری ہو گئی۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک طرف دیکھیں کہ رسول اللہ ہے، دوسری طرف دیکھیں کہ رسول اللہ پر جان چھڑکنے والے صحابہ ہیں۔ نکاح جیسا عمل جو زندگی میں کبھی کبھی ہوتا ہے، ایک بار ہوتا ہے، یہ میں نے کہوں گا، کبھی کبھی کا مطلب شریعت نے ایک پر پابند نہیں لگایا ہے، شریعت نے ایک سے زیادہ کی اجازت دی ہے، اسی لیے کہا کہ زندگی میں کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور ایسے موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور وہ بھی کون؟ چہیتے صحابی، اخص الخواص میں جس کا نام آتا ہے، 10 مبشرہ میں جن کو شمار کیا جاتا ہے، اور وہ صحابی جو اللہ کے رسول کے رشتہ دار بھی ہیں، زمانہ نبوت کا، اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے کہ عبد الرحمن نے نکاح کیا ہے، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم کہ حضرت ان کے ایک قریبی صحابی نے نکاح کیا ہے، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان کو بلانا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ اور دوسری ہمارے لیے اس میں سبق لینے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہونے کے باوجود، تمام صحابہ کے والد کے درجے میں ہونے کے باوجود، اور تمام صحابہ سے محبت کرنے کے باوجود، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے رشتہ داری کے باوجود، اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا ہے، تو اللہ کے رسول ناراض نہیں ہوئے۔ اے عبد الرحمن، مجھے نہیں بلایا، اکیلے نکاح کیا، ایسا پتہ بھی نہیں چلنے دیا، اور وہ بھی پوچھنے کے بعد بتا رہا ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول کے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بارک اللہ لک وعلیک، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔
پھر ولیمے کا تذکرہ اس لیے دیا کہ شریعت کے احکام اترنے تھے نا، امت تک شریعت پہنچنی تھی، پھر ولیمے کا حکم دیا اللہ کے رسول۔ کتنا سادہ نکاح، کتنی سادگی تھی نکاح میں، کتنی آسانی تھی نکاح میں اس زمانے میں۔ یا آج جو نکاح کو ہم لوگوں نے مشکل بنا کے پیش کر دیا، یہ ہمارے لیے مصیبت اور ہمارے لیے وبال جان بن گئی۔ ہمارا ہی رواج ہمارے لیے کیا بن گیا؟ وبال جان اور مشکل کا سبب بن گیا ہے۔ ورنہ شریعت میں کہیں نہیں ہے یہ جو نکاح کے اتنے سارے پابندیاں ہیں، نکاح تک پہنچنے کے لیے اتنے سارے جو باؤنڈریاں لگائی گئی ہیں، یہ شریعت میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نکاح 6 چیزوں کا نام ہے۔ کتنے چیزوں کا؟ یہ 6 کے علاوہ شریعت کے نگاہ میں 7ویں کوئی چیز نکاح میں نہیں ہے۔ 7ویں کوئی چیز نکاح میں نہیں ہے۔ وہ 6 چیز کیا ہے؟ ہر کوئی انسان یہ 6 چیزیں کر سکتا ہے، ہر ایک کے بس میں ہے یہ 6 چیزیں کرنا۔ نمبر 1، پہلے تو اس کا اجمالی خاکہ سمجھ لے۔ 6 چیزوں میں 2 فرائض ہے، 2 چیزیں فرض ہے، 1 چیز واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 چیزیں فرض ہیں اور 1 واجب ہے اور 3 کتنے ہو گئی؟ 6 چیزیں۔ اس کے علاوہ 7ویں چیز نکاح میں نہیں۔ اگر کوئی ہے تو وہ ہماری دل کی من گڑت کہانیاں ہیں، شریعت نے وہ ہم پر لاگو نہیں فرمایا ہے۔ 2 فرائض، پہلا فرض ایجاب اور قبول۔ میاں بیوی آپس میں کہیں کہ میں نے اس کو قبول کیا، وہ کہے کہ میں نے اس کو قبول کیا، اس کو کہتے ہیں ایجاب، آفر اور ایکسپٹ۔ یہ 2 چیزیں دونوں ایک ہو گئی تو یہ چیز کیا ہے؟ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ساری چیزیں بنا لی، سب کچھ تیاریاں کر لی، وہ گواہ بھی آ گئے، مہر بھی دے دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن شوہر نے کہا ہی نہیں کہ مجھے قبول ہے، تو نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری جو چیز ہے نکاح کے اندر فرض، وہ ہے گواہ۔ 2 گواہ ہونے چاہیے، وہ بھی مسلمان اور وہ بھی مرد۔ 2 مرد گواہ ہونے ضروری ہیں۔ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد ہے تو 2 عورتیں، اس سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ 1 مرد ہے اور 2 عورتیں ہیں، 1 عورت بھی نہیں، اس لیے کہ 2 عورت 1 مرد کے برابر آ جاتی ہیں گواہی کے معاملے میں۔ تو 2 مرد مسلمان ہونی چاہیے، یا 1 مرد یا 2 عورتیں مسلمان ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر بغیر نکاح کے بند کمرے میں لڑکی نے کہہ دیا قبول ہے اور لڑکے نے کہہ دیا تو بھی مجھے قبول ہے، تو نکاح نہیں ہوگا۔ گواہ شرط ہے۔ ایمان والا ہونا، یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کورٹ میں جا کے کسی بھی اپنے دوست احباب کو لے کر جائیں گے اور چوری چھپکے سے نکاح کریں گے اور وہ گواہ کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، تو نکاح نہیں ہوگا۔ گواہ کے لیے ایمان والا ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ 2 فرض ہو گئے۔ تیسری چیز جو کیا ہے؟ واجب، وہ ہے مہر کی رقم۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم من ازواجہم۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ میں نے میاں بیوی کے لیے ازدواجی رشتے کے قائم کرنے کے لیے شوہر پر مہر کو لازم قرار دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ شوہر پر ازدواجی زندگی کو قائم کرنے کے لیے مہر کو کیا کر دیا ہے؟ لازم کر دیا۔ اب اس کی مقدار کیا ہے یہ اللہ نے نہیں بتائی۔ یہ اس کی مقدار رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیان فرمائی ہے کہ 10 درہم سے کم مہر ادا نہیں کیا جائے گا، 10 درہم سے کم مہر جو ہے نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ 10 درہم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا درہم، یہ دبئی کا درہم نہیں جو آج کے زمانے میں چلتا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں 200 درہم پہ، یہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے درہم، 200 درہم پہ 52 تولہ چاندی بنتی تھی آج کے زمانے میں۔ اور 10 درہم کو اگر تولا جائے تو قیمت کے اعتبار سے 2-2.5 ہزار سے اوپر کی مہر کی رقم بن جاتی ہے۔ اس سے کم مہر اگر کوئی دے گا تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ مہر بھی یہ کیا ہے؟ بولو، واجب ہے۔ 2 فرض ایجاب اور قبول، اور دوسرا 2 گواہ، اور تیسرا واجب جو کیا ہے؟ مہر۔ یہ ضروری والا سیکشن ختم ہو گیا۔ 3 چیزیں جو سنت ہے، اس میں سے پہلی چیز خطبہ نکاح۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت میں خطبہ دیا کرتے تھے جو کہ مسنون ہے. اگر کوئی شخص بغیر خطبے کے نکاح کرتا ہے نکاح ہو جائے گا، لیکن نکاح کے لیے خطبہ کیا ہے؟ یہ مسنون چیز ہے، مسنون عمل ہے. جب عبادت کر رہے ہیں، نکاح ایک عبادت ہے، جب عبادت کر رہے ہیں تو اچھی طرح سے عبادت کرنی چاہیے. تو مسنون میں سے کیا ہے؟ خطبہ نکاح سنت میں سے. دوسرے نمبر پر خوشی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر خوشی کے لیے چھوارے تقسیم کیا کرتے تھے. کھجور ہے، چھوارے، میٹھی چیز جو بھی ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اس کو تقسیم کرنا چاہیے. تقسیم کرنا چاہیے، نہیں کہ منہ پہ پھینکے مارنا چاہیے. پلیٹ میں بھر کے لے کر آتے، گولا بنائے اور جنگ چھڑ گئی ہے. کوئی مال غنیمت تلاش کر رہے، آسمان سے کسی نے سونا اور چاندی بکھیر دیا اور جس نے زیادہ اخروٹ اور بادام کو لے لیا گویا کہ وہ کامیاب، وہ جیت گیا. آج کی جنگ کیا ہو گیا؟ اصل جنگ تو دھلا جیتا ہے، ہم لوگ نہیں. اس کی خوشی کا دن ہے آج، تو اس کی خوشی میں چھوارے تقسیم کیا جائے. 2 سنتیں ہو گئی. تیسری سنت اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ استطاعت کے مطابق ہو، اگرچہ ایک بکری کیوں ہو. تو ولیمہ کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اور ولیمہ کرنا، ایک بات یاد رکھیں، آج کے زمانے میں بہت گڑبڑی ہو رہی ہے. کچھ لوگ اس میں گڑبڑی کرتے ہیں کہ صبح نکاح کر دیا اور رات میں ولیمہ کر دیا. یہ طریقہ، یہ سنت عمل نہیں ہے. سنت عمل یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ایک رات گزر جائے اور دوسرے دن نکاح ہو، دوسرے دن ولیمہ ہو. یہ سنت عمل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ ایسا ہی ہو گیا جس نے صبح نکاح کر کے رات میں ولیمہ کیا، گویا کہ اس کا عمل ایسا ہے جیسا کہ کسی نے عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کیا کر دی؟ قربانی کر دی. اللہ کے رسول نے ایسے کے بارے میں فرمایا کہ گویا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو گوشت کھلایا ہے، قربانی نہیں کی ہے. تو صبح میں نکاح کر کے رات میں ولیمہ کیا ہے تو گویا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ ریسیپشن کیا ہے، مہمانوں کو ایک کھانا کھلا دیا ہے. یہ ولیمہ نہیں ہے. مسنون عمل یہ ہے کہ ایک رات گزر جائے، دوسرے دن کیا کیا جائے؟ ولیمہ کیا. تو نکاح میں 6 چیزیں ہیں، 2 فرض، 1 واجب اور 3 سنتیں. یہ سبق سمجھ لو آج کا، اور اس زندگی بھر کے لیے اس کو عمل میں لے کر آؤ تو انشاءاللہ زندگی اتنی سکون سے کٹے گی، اتنی برکت والی کٹے گی اور اتنی عافیت والی کٹے گی. نہ کسی کا قرضہ لینے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے ناراضگی کو جھیلنے کی نوبت آئے گی. سب کر سکتے ہیں. ایجاب و قبول تو بہت آسان ہے. 2 گواہ لانے کے لیے پیسے لگتے نہیں ہیں. مہر کی رقم کیا ہے آج کے زمانے میں؟ 2-2.5 ہزار روپے کس کے پاس نہیں ہے؟ میں نے کہا نا گزشتہ جمعہ کو، دولہے کا جوتا مہر کی رقم سے زیادہ ہوتا ہے. دولہے کے جوتے کی رقم 5-10 ہزار کے جوتے کی رقم ہوتی ہے. 15-20 ہزار روپے کا ہار گلے میں ڈالتا ہے. تو مہر کی رقم اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ چھوارے تقسیم کرنا ہے. فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت عمل ہے. اگر کسی کے پاس چھوارے لانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے، چھوڑ دو، اس کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا. اس کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا. خطبہ نکاح کے لیے پیسے لگتے ہیں؟ نہیں لگتے. تیسرے عمل پہ کیا ہے؟ ولیمہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. استطاعت ہے تو کرو، نہیں ہے تو چھوڑ دو. اللہ کے رسول نے 11 نکاح فرمائے ہیں. کوئی ولیمہ اتنا سادہ کیا ہے کہ سارے صحابہ سے کہا اپنا اپنا کھانا لے کر آؤ، دسترخوان بچھایا اور سب کو کہا کہ کھاؤ. کھانے کے بعد فرمایا کہ آپ کے امی کا نکاح، آپ کے امی کا ولیمہ ہے. کتنا سادہ ہو. 2 جہاں کے سردار ہیں، ہاتھ اٹھاتے جنت سے ولیمے کے لیے دسترخوان اتر سکتا تھا، لیکن امت کو پیغام دینا تھا. اگر میں، اللہ کے رسول اگر یہ سوچتے کہ میں اگر اتنے زور و شور سے ولیمہ کروں اور نکاح کروں تو آنے والی امت میں بہت سے طبقے ایسے ہوں گے جو غربا ہوں گے، جو مساکین ہوں گے، جو مال کے اعتبار سے کم ہوں گے. جب ان کے نکاح کی باری آئیں گی تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے تو دسترخوان نہیں اترنا نا. پھر ان کے لیے کیا عمل ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کے لیے تو میری ہی زندگی نمونہ ہے. ان کے لیے تو میری زندگی ہی نمونہ ہوگی. صحابہ کے زمانے میں کتنے سادگی سے نکاح ہوتا. اللہ کے رسول کے زمانے میں ہے لیکن نبی کو پتہ نہیں ہے اور نبی کو بلانے کی زحمت بھی نہیں فرما رہے اور آگے سے اللہ کے رسول ناراض بھی نہیں ہو رہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ انصاری صحابی ہے. کون ہے؟ انصاری صحابی. انصاری صحابی اس کو کہتے ہیں
جو مدینے میں رہنے والے تھے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور جو مہاجرین صحابی جو ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے، وہ مدینے میں رہنے والے صحابہ نے ان کی کیا فرمائی؟ مدد فرمائی، اس لیے ان کا نام رکھا گیا انصاری صحابی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ بنی مستلق، ایک غزوے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں واپسی پر لوٹ رہے تھے۔ جس اونٹ پر سوار تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ اونٹنی نہایت ہی کمزور اور اڑیل قسم کی تھی، سست رفتار۔ لشکر آگے چل رہا ہے اور حضرت کیا ہو رہے؟ پیچھے چل رہے۔ اللہ کے رسول ان کے قریب گئے اور فرمایا کہ جابر کیا بات ہے؟ اونٹ آپ کی سواری بہت ہی سست چل رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ دیکھیے نا، میں کتنا چلانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ چل ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی توڑی اور توڑ کر چابک کی طرح اس کو ہلکی سی ایک مار ماری، ایک ضرب لگائی۔ اللہ کے رسول کی ضرب پر وہ سواری ایسی تیز رفتار ہو گئی، ایسی تیز دوڑنے لگی۔ پہلے قافلے سے پیچھے چلتے تھے، اب قافلے سے آگے آگے چلنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ حضرت جابر کے قریب گئے اور فرمایا کہ جابر کیا بات ہے؟ ابھی تو سواری بہت تیز چل رہی ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہی کی برکت ہے، جب سے آپ نے چابک کی ضرب لگائی ہے، لکڑی کی ضرب لگائی ہے، جب سے یہ سواری تیز ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر یہ سواری تو بہت اچھی لگتی ہے، مجھے بیچو گے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بیچنا کیا ہے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہیں، میری جائیداد آپ پر فدا ہیں، آپ چاہیں تو میری طرف سے آپ کو یہ ہدیہ قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں جابر، میں اس کو ہدیتاً نہیں قیمتاً لوں گا، قیمت بتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو ایک اوقیہ چاندی میں اس کو میں بیچوں گا۔ ایک اوقیہ، ایک چاندی کا ایک وزن ہوتا تھا جو 40 درہم کے برابر ہوتا تھا، 40 درہم کے برابر ایک اوقیہ چاندی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جابر اتنا مہنگا، اتنے میں تو بڑے بڑے اونٹ اور گھوڑے آ جائیں گے، 40 درہم ایک اوقیہ چاندی میں بیچے گا؟ پھر کہا کہ یا رسول اللہ آپ جتنے میں چاہے اتنے میں خرید لی۔ حضرت جابر رضی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے، 40 درہم میں معاملہ ڈن۔ حضرت جابر فوراً نیچے اترے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کیا ہو گیا، کیوں اترے؟ حضرت جابر نے سوال پر فرمایا کہ یا رسول اللہ اب معاملہ فکس ہو گیا نا، یہ سواری آپ کی ہو گئی، میں اس پہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جابر یہ سواری پر سوار ہو جاؤ، میں آپ کو 40 درہم مدینے میں پہنچ کے دوں گا۔ جب تک اس سواری پر آپ سواری کرو، مدینے میں پہنچ کے سواری بھی لے لوں گا اور آپ کی جو رقم ہے ایک اوقیہ چاندی آپ کو دے دوں گا۔ حضرت جابر بیٹھ گئے۔ پھر چلتے 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 ابھی آج کا جو موضوع ہے وہ سوال آ رہا ہے، کہا کہ جابر نکاح کیا یا نہیں کیا؟ حضرت جابر نے فرمایا کہ جی یا رسول اللہ نکاح کیا ہے۔ اس سوال سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت جابر نے نکاح کیا ہے کہ نہیں۔ کہا کہ کب کیا؟ کہا کہ غزوے میں جانے سے پہلے ہی کیا یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ باکرہ سے کیا یا سیبہ سے کیا، یعنی کنواری لڑکی سے نکاح کیا یا مطلقہ یا بیوہ لڑکی سے عورت سے نکاح کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے سیبہ سے نکاح کیا ہے، یعنی ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے اس سے نکاح کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جابر تو نے باکرہ سے کنواری لڑکی سے نکاح کیوں نہ کیا کہ تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ کھیلتی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے میرے کتنے سارے بہنیں ہیں۔ حضرت جابر کے بہنیں بہت زیادہ تھیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے میری کتنی بہنیں ہیں اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں کنواری لڑکی لے کر آتا تو میں وہ اپنے ذات پر زیادہ دھیان دیتی بنسبت یہ کہ میرے بہنوں پر دھیان دے، تو میں نے بیوہ سے نکاح کیا تاکہ وہ میرے بہنوں کی بھی عیالداری کرے اور بہنوں کی بھی کفالت کرے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا بارک اللہ لک وعلیک جمع بینکما بالخیر، اے جابر اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، تم دونوں کو اللہ برکتوں میں جمع فرمائے۔ یہ ہو گیا واقعہ۔ واقعے کی تکمیل
مدینے میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سواری لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی سواری، آپ کا اونٹ ہے جو آپ نے خریدا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 درہم بھی حضرت جابر کو دے دیا اور فرمایا کہ یہ سواری بھی میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے۔ یہ ایک نوازنے کا طریقہ تھا، نوازنے کا طریقہ تھا، سواری بھی دے دی اور اس کی رقم بھی دے دی۔ اب اس واقعے سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، حضرت جابر بھی مدینے میں ہے، نکاح کیا لیکن اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلا۔ کب بتا رہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ؟ جب اللہ کے رسول نے پوچھا تب بتا رہے، اور بتانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے جو رویہ اختیار کیا کون سا تھا؟ ناراضگی والا کون سا رویہ تھا؟ بلکہ دعائیں دی، اے جابر اللہ تجھے تیرے گھر والی کو برکتیں عطا فرمائے۔ کیا جابر بلایا بھی نہیں؟ آج ہمارا ہوتا ہے نا، منگنی کیا بلایا نہیں، رسم کیا اور ہم تو بھول گئے، مصیبت میں بلا تھا، ہاسپٹل میں گئے تو فون لگا تھا، اور جب حالات خراب ہو گئے تو سب سے پہلے میری یاد آتی، اور نکاح بھی تجھے میں یاد نہیں آتا۔ اب میرے خاندان میں بھی کسی کا نکاح ہوگا تو تجھے بھی نہیں بلاؤں گا۔ باقاعدہ نفرتیں، عداوتیں، بغض، دل میں غصہ، پھر بات کرنا بند، مجھے بلایا نہیں۔ سرکار سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے، سرکار دو عالم سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول نے ایک بھی حدیث اٹھا کر دیکھو، کہیں نظر نہیں آئے گا کہ نکاح پہ اللہ کے رسول کو نہیں بلایا اور اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا دیا ہے؟ دعائیں دی۔ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تیری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ مزاج ہمارا اپنا ہے، بولے وسعت ظرفی، دل کو بڑا کرے، فون پر ہی بول دے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تمہارے نکاح کو آسان کرے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، میرا آنا نہ آنا اتنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہیں بلایا تو نہیں بلایا، نہیں بلایا تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہم ہی ہیں جو ہمارے تنگ نظریوں نے اس نکاح کو مشکل بنا کے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ نکاح کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، 2 مہینے پہلے لسٹ بناتا ہے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو آج کل زمانے میں خوشیوں سے بلانے والے 10-15 ہوتے ہیں، لیکن ایسی مجبوری میں بلانے والوں کی لسٹ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اس کو نہیں بلایا تو جان کھائیں گا 6 مہینے تک میری، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا اس کو نہیں بلایا تو 6 مہینے تک میری کیا کھائیں گا؟ میری جان کھائیں گا۔ اب اس کی جان کھائیں گا، اس کے لیے اس کو کھانا کھلاؤ تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہی ماحول ہے، اور حالانکہ یہ نقطۂ نظر نہیں ہے شریعت کا، یہ شریعت کا نقطۂ نظر نہیں ہے۔ ولیمہ بھی ایسا ہو کہ اس کے اندر غریبوں کی تعداد زیادہ ہو، ولیمے کے اندر بھی محلوں کے اندر غریب کون ہے تلاش کرے، کس کا گھر غریب ہے، کس کا گھر محتاج ہے، اس کے گھر میں جا کر اس کو ولیمے کی دعوت۔ کیا بتائے، ماحول کی خرابی ایسی ہے، سب یہود و نصارہ کا طرز ہے، سب ہندوانہ رسم ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنور، ہم وہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج غیروں کے نکاح میں اور یہود و نصارہ کے نکاح میں وہ کام نہیں ہوتے ہیں جو کام ہمارے نکاح میں ہوتے ہیں۔ اتنا مشکل بنا کے پیش کر دیا ہے امت کے سامنے نکاح کو کہ نکاح سے پہلے لڑکی کا باپ 100 دفعہ سوچے گا۔ لڑکی کی عمر 17 سے 18، 18 سے 19، 20، 21، 22 سال کی عمر کو جا رہی ہے، لیکن باپ نکاح نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ دینے کے لیے، جہیز کے لیے رقم نہیں ہے۔ بیٹی کے باپ کے پاس بیٹی کے نکاح میں جہیز دینے کے لیے کیا نہیں ہے؟ رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کسی سے مانگ رہے تو دینے والا نہیں ہے، اگر دے گا تو اس کو واپس لوٹانے کی استطاعت نہیں ہے، تو کیا کرے؟ بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اس کا وبال ہمارے سر آئے گا اگر یہ بیٹی گناہ کے راستے پر جائیں گی۔ پھر یہ لو میرج کا جو سسٹم عام ہوتا جا رہا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے، ماں باپ بھی ڈھیل دے رہے، کیا ہمارے پاس تو نکاح کے لیے خرچہ اٹھانے کی استطاعت نہیں ہے، تو بیٹی نے جس کو پسند کیا ہے وہ خود استطاعت، وہ سارے خرچے اٹھانے کو تیار ہے، تو ہم کیا کریں؟ یہ ماحول کی خرابی کی وجہ، یہ معاشرے کی ایک غلط رسومات ہے۔
جہیز اتنی بڑی لعنت ہے، جہیز اتنی بڑی لعنت ہے جس کی وجہ سے کئی لڑکیاں، اب علماء کرام نے بہت سارے ریکارڈ اور بہت سارے آنکڑے بھی بتائے ہیں کہ کتنے لڑکیوں نے خودکشی اور سوسائڈ کر کے اپنی جان دے دی جہیز کی وجہ سے۔ اور کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں جہیز کہ ہم کو نہ دے تو چلے گا، لیکن نکاح ہونے کے بعد 6 مہینے تک تو اس کو تانے دیتے ہیں کہ تیرے باپ پر تو بوجھ بن گئی تھی اس لیے شادی پر کچھ دیا نہیں۔ ارے ہم نے مانگا نہیں تو کیا ہو گیا، دینا تو چاہیے تھا نا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ نہ مانگنے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس سے گھٹیا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بیٹے میں پلنگ خریدنے کی استطاعت نہیں ہے؟ کیا بیٹے میں فریج خریدنے کی استطاعت نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پہلے تیرے بیٹے کی خبر گیری کرنا چاہیے۔ تیرا بیٹا نکما ہے۔ ارے بیٹی کی ذمہ داری جب پیدا ہوتی ہے باپ پر آتی ہے، اور بڑی ہوتی ہے بھائی ہے تو بھائی پر آتی ہے، نکاح ہونے کے بعد شوہر پر آتی ہے۔ بیٹی کے باپ پر، بیٹی کے گھر والوں پر اور بیٹی پر شریعت نے کچھ ذمہ داری رکھی نہیں ہے۔ سب کے سب اللہ نے کس پر رکھی ہے؟ مردوں پر رکھی ہے۔ لڑکوں نے چاہیے کہ اپنی مردانگی ظاہر کرے، نہیں لوں گا میں، یہ حرام ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ کیا ہے؟ حرام۔ یہ فقر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں میں نے میرے بیٹی پر کتنا، اللہ نے مال دیا ہے تو نمائش کے لیے نہیں، اللہ کل قیامت کے دن اس مال کا حساب لیں گے۔ اللہ اس مال کا کیا لیں گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے آج تمہاری مہینے کی 2 لاکھ کی انکم ہے تو ایسے ہی ہے؟ اللہ پوچھے گا نہیں، تمہیں مرنا نہیں ہے، میدان محشر میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کل قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھے گا میں نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں گلائی، میں نے تمہیں مال دیا تھا کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں دے سکتے جواب۔ اگر مال کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے تو کل قیامت کے دن حساب دینا آسان ہے۔ پھر کل قیامت کے دن سوچے گا کاش میں غریب ہوتا، کاش میں فقیر ہوتا، کاش میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو آج حساب دینے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن مالدار صحابی غریب صحابی کے بعد جنت میں جائیں گے۔ جو صحابہ غریب ہیں وہ پہلے جنت میں جائیں گے، اور جو صحابہ مالدار ہیں ان کے حساب کتاب میں جو وقت لگے گا نا، اس لیے جنت میں جانے میں دیر ہو، لیکن حساب کتاب تو ان کا بھی ہونے والا ہے۔ ہمارا تمہارا کیا حال ہے؟ 1.5 لاکھ کا موبائل لیا جاتا ہے جو غیر ضروری چیزیں ہیں۔ امت کے پاس اتنا مال ہے کہ غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے، لیکن آج امت کی یتیم بیٹیاں زنا کے راستے پہ جا رہی ہیں، امت کی یتیم بیٹیاں غیروں کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کی وجہ یہ معاشرے کی تنگی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے زمانے میں معاشرے کی تنگی، اس کو ختم کرے، اس کو کیا کرے؟ ختم کر دیں۔ لڑکے والے خود مطالبہ کریں کہ ہمیں لڑکی کے سوا کچھ نہیں چاہیے، لڑکی والے خود کہیں کہ ہم نہیں دیں گے، کرنا ہے تو کریں نہیں تو جاؤ کسی اور کو تلاش کریں۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وصل کے راحت کے سوا، ایک نہیں ملا دوسرا۔ جو مانگ رہا ہے وہ بھکاری ہے، تمہارے مقدر میں بھکاری نہیں چاہیے۔ لڑکی خود کہے نا کہ مجھے بھکاری شوہر نہیں چاہیے۔ میں بھکاری کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارے غیرت پر کیا ہو جائے، کچھ نشان پڑ جائے، کہ لڑکی خود اپنی زبان سے کہے مجھے بھکاری شوہر نہیں چاہیے، اس لیے کہ لڑکی نے دیکھا ہے کہ بیٹی سوئی ہے، باپ جاگ رہا ہے، اور بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اب 2 مہینے کے بعد بیٹی کا نکاح ہے، اب کیا کریں گے؟ 3-4 لاکھ کا بجٹ میں نے نکالا ہے، کھانے میں 1-1.5 لاکھ روپے لگیں گے، جہیز کے لیے 2 لاکھ روپے لگیں گے، اب مہمان آئیں گے ان کو کپڑے پہنانے پڑیں گے، ان کے انگوٹھی پہنانی پڑیں گی، اور مہمانوں کو کپڑے، اور جو مہمان کے رشتہ دار ہیں ان کو کپڑے، بچوں کو کپڑے، پورے خاندان کو کپڑوں میں 1-1.5 لاکھ کا بجٹ جائے گا، ہے نہیں میرے پاس۔ ابھی میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ لوگ کیا بولیں گے کہ بیٹی کے نکاح میں مجھے بلایا نہیں، بیٹی کے نکاح میں مجھے کپڑے نہیں لیا، بیٹی کے نکاح میں ہم کو 2 دن پہلے نہیں بلایا، ہمیں کھانا نہیں کیا۔ لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ کیا بولیں؟ ارے چھوڑے لوگوں کو یار، لوگ کل قیامت کے دن جواب دینے نہیں آئیں گے، ہم بھی لوگ ہیں نا۔ لوگ کیا بولیں گے؟ تو ہم کون ہیں؟ فرشتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ جناتوں کی اولاد میں سے آئے ہیں، ہم بھی لوگ ہیں۔ جو بولنا ہے بولیں، جو بولنا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض، بولو نا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ مسجدوں میں نکاح کو عام کرو، اعلنوا النکاح، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کو اعلان کر کے کرو، وجعلوه فی المساجد، اور نکاح کو مسجدوں میں کرنے کا رواج ڈالو۔ بہت سارے فائدے ہیں اس میں۔ حضرت
हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जुमा के दिन हुआ है, असर की नमाज के बाद हुआ है। तो जुमा के दिन निकाह का रिवाज डालें, असर की नमाज के बाद का वक्त मुतय्यन करें और मस्जिदों में लाएं, हॉल का खर्चा बचेगा, पर्दे का एहतमाम होगा। ये सब बातें जो है ना, मुझे मालूम है आपने सुन लिया, अल्लाह की कसम आपके दिल को और कानों को ऐसा लगा कि ये बातें सही है, लेकिन ये बातें उसी वक्त काम में आएंगी जब आप इस पर अमल करेंगे। आज क्या बात हो गई, जबरदस्त निकाह पे क्या हो गया, जबरदस्त बात हो गई, दिल खुश हो गया और कान क्या हो गया, हिल गया। बाहर निकले और क्या हुआ, रे हॉल बुक किया कि नहीं, बुक कर रहे भाई जल्दी से, बाद में मिलती नहीं तारीख। ये कौन सा दिन है, ये कौन सा दिन है। हजरत हंजला रदी अल्लाह अन्हु घर से निकले मिट्टी उड़ाते हुए, नाफका हंजला, नाफका हंजला, ए हंजला तू मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रास्ते में मिले, अल्लाह के हजरत अबू बकर ने फरमाया कि हंजला ये क्या हो गया, तू मुनाफिक हो गया कि नारे क्यों लगा रहा है। हजरत हंजला ने कहा कि अबू बकर, जब अल्लाह के रसूल की मजलिस में होते हैं तो ऐसा लगता है कि जन्नत और जहन्नम सामने हैं, और जब जैसे मजलिस से अपने घर जाते हैं तो सारी जन्नत और जहन्नम को भूल जाते हैं और दुनिया सामने आ जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ये कैफियत तो मेरी भी है, चलो अल्लाह के रसूल के पास। ये कैफियत है कि नहीं हमारी, अमल करे अल्लाह के लिए। बहुत से यतीम लड़कियां हैं, बहुत सारी बेवाएं हैं जो घरों में बैठी हैं, अगर वक्त पर हलाल का लुक़मा ना मिला तो अल्लाह की कसम वो हराम की तरफ जाएंगे और इसका वबाल हमारे सर आएगा। निकाह को आम करो, सादा करो, जितने जल्दी हो सके निकाह करो। निकाह किस उम्र में करना चाहिए, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते इस टॉपिक पे बात की जाएगी, लेकिन अल्लाह के लिए आपसे कहता हूँ निकाह को जितना हो सके उतना सादा निकाह करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना, सबसे बरकत वाला, सबसे अज़मत वाला निकाह वो है जिस निकाह में खर्चा सबसे कम हो और सादगी से निकाह। क्या हो, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है कि जिसके निकाह पे 10 से 20 लाख के पैसे उड़ा दिए जाते। और एक मैसेज जो चल रहा था ना बीच में कि जो कौम निकाह के बारात पे नोटों की गड्डियां उड़ाती हैं, मस्जिद में जब चंदे का डब्बा सामने आता है तो चिल्लर तलाश करती है, ऐसी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसके लिए मुआशरे को सुधारने की कोशिश करें और निकाह को आसान से आसान बन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।